السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ حکیم ریاض الدین۔ آپ کے سامنے ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے مختلف جو اسلامی سلطنتیں خلفائے راشدہ کے بعد جو قائم ہوئی ان کے سیاسی، سماجی اور مذہبی افکارات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اجمالاً تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک فرد کے بارے میں ہم بات کریں، لیکن جو مشہور حکمران گزرے ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کی جانی چاہیے، ان کے سیاسی افکارات، عروج و زوال کی داستان۔ تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا بنو امیہ کے بارے میں۔ تو بنو امیہ کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی افکارات اور اس کے پڑھنے والے معاشرے پر اثرات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ بنو امیہ کا جو بنیادی یا پہلا حکمران سمجھا جاتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دونوں کزن فیملیز تھی۔ یعنی ہاشم اور امیہ یہ دونوں بھائی تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں۔ دونوں ہی اپنی طاقت، سطوت اور اپنی خاندانی وجاہت کے اعتبار سے پورے عرب میں ممتاز تھے۔ بنو امیہ کے لوگ ذرا تجارت میں زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ تھے، اور سیاسی اور مذہبی سعادت میں بنو ہاشم زیادہ مضبوط تھے۔ چنانچہ سقایا وغیرہ کی جو ذمہ داری تھی، یعنی حاجیوں کو کھلانا پلانا اور پانی وغیرہ پلانا، یہ ذمہ داری جو بنو ہاشم ہی کے حصے میں رہی آخر، جبکہ باقی مذہبی اور سیاسی اعتبار سے جو زیادہ مضبوط خاندان تھا وہ بنو امیہ تھا، جس کی سرداری ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ اور جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی ان میں ظاہر ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کے قتل ہونے کے بعد اس کی جو قیادت ابو سفیان ہی کرتے رہے، لیکن بعد ازاں مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے یہ۔ جو ہے طائف کے خلاف جو جنگ ہوئی، جو غزوہ ہوا، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی داد شجاعت عطا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈبل مال، جو ایک سپاہی ایک سوار کے حصے میں آتا اس سے زیادہ آپ نے ان کو تالیف قلب کے لیے ان کو مال دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو امان ہے۔ آپ نے ان کی جو زوجہ تھی ہندہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ میری بہن ہے۔ تو مختلف احادیث کی کتابوں میں ہم ایک پوائنٹ آپ کو صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال ایکچوئل اصل میں کیا تھی۔ افکارات تبدیل ہوتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے آخری جو اموی بادشاہ تھا، جو تقریباً یہ ٹوٹل ان کا جو ٹینیور بنتا ہے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ جو دور حکومت بنتا ہے 80 سال پر محیط ہے۔ اس 80 سال کا یہ جو دور حکومت تھا یہ بہت ہی پرشکوہ تھا اگر حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کو نکال دیا جائے، اور حکم بن عاص کی اولاد کے دور حکومت کو تو تقریباً 50 سال کے قریب بنتا ہے۔ بہرحال کمپیریزن آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ تو حکم بن عاص کے مقابلے میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک رہے، اور وہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، ان کی سگی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو ظاہر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حکم بن عاص کو وہ مرتبہ تو نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ان کا جو سیاسی مزاج تھا وہ ایک ہی جیسا تھا سارے کزنس کا، بنو امیہ کا۔ بنو امیہ کے اندر بنو امیہ کی جو پہلے ہم بات کر لیں گے ان کی چند خصوصیات کی۔ تو بنو امیہ فراخ دل تھے، بہت دلیر تھے، انتظامی معاملات میں بہت مضبوط تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کے بعد بنو امیہ بظاہر قسم پرسی کا شکار تھے، لیکن صرف 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں انہوں نے حالات پر قابو پا لیا، اور حکم بن عاص نے دوبارہ سلطنت کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مروان بن حکم آیا۔ مروان بن حکم بھی بہت ہی شاندار منتظم تھا۔ میں مذہبی افکار کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی افکار کی بات کر رہا ہوں، تو فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ میں سیاسی افکار کی بات کر رہا ہوں، مذہبی افکار کی بات نہیں کر رہا۔ اور سیاسی افکار کو بیان کرتے ہوئے ان کے عقائد کے ساتھ مکمل طور پر متفق ہونا لازمی نہیں ہے۔ بہرحال مروان بن حکم نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ تمام بغاوتوں کو فروغ کر لیا۔ اس کے جو کمانڈر تھے بہت زیادہ سخت گیر تھے، اتنے سخت گیر تھے کہ انہوں نے اپنی بات کو عملداری کے لیے انتہائی سختی کا معاملہ اپنایا۔ چنانچہ واقعہ حرہ جو ہے،
وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا، جس کے اندر مدینہ کو تاراج کیا گیا، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی گئی، خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کیا گیا، اور خانہ کعبہ میں پناہ گزین حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا، اور صحابی رسول ہونے کے باوجود ان کی لاش کو کئی روز تک ایک درخت کے ساتھ باندھ کے لٹکایا گیا۔ اس کے علاوہ امام زید نے خروج کیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد بھی آنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ رکھا گیا۔ قیس بن اشعث نے حضرت امام حسین کے قصاص کے لیے خروج کیا، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ صرف ایک آدمی میں نظر آتا ہے ایسا جو ان کے قابو میں نہیں آ سکا، اس کا نام تھا مختار ثقفی۔ تو اس کے بھی سیاسی عقائد اور اس کے جو نظریات تھے ان سے متفق ہونا میرا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ایک شخصیت ہمیں بنو امیہ کے دور میں نظر آتی ہے جو ان کے قابو میں نہیں آئی، بلکہ یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر تابعی کے ہاتھوں یعنی جاں بحق ہوا۔ اس کی مختار ثقفی نے امام عالی مقام کے تمام قاتل، متفق علیہ بات ہے کہ ان کے تمام قاتلوں سے انتقام لیا اور ان کو تمام کو ہی تقریباً قتل کیا اس نے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس سے اہل سنت والجماعت کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا، جو ہر مسلمان کے دل کو ہی آج 1500 سال کے باوجود بھی دکھا ہوا، اور امام عالی مقام کے تذکرے کے اوپر دل روتا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر انہوں نے قابو پایا۔ تیسری بات تھی ان کے اندر غصہ بہت زیادہ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، قتیبہ بن مسلم، یعنی وہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے جو ان کے لیے داد شجاعت دیتے رہے اور علاقے فتح کرتے رہے، یہ تمام کے تمام مسلمان لیڈر یا جو سپہ سالار تھے ان کے زیر اطاعت بھی رہے، اور انتہائی قسم پرسی کے حالت میں انہوں نے وفات پائی۔ حجاج بن یوسف بے انتہا ظالم آدمی تھا، اور بنو امیہ کی حمایت میں اس نے بہت ظلم کیے بنو فاطمہ کے اوپر یا سادات کے اوپر، لیکن جب یہ زیر عتاب آیا تو انتہائی قسم پرسی کا جو آخری اس کا جو 5-7 مہینے بڑے بری حالت میں گزرے۔ اس کے بعد اس کا جو بھتیجا تھا محمد بن قاسم داماد، وہ بھی بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا ہمارا قید رہا اور سزائیں دی گئیں اس کو۔ اس کے علاوہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد، یہ ان کی جو انجام ہے ان کا بڑا دردناک ہے۔ تو سیاسی طور پر یہ غسیل طبیعت کے مالک تھے، قوت فیصلہ کے اعتبار سے کمزور قوت فیصلہ کے حامل تھے، انتقام پرور تھے، اور درست سیاسی افکار اختیار کرنے کے بجائے یہ انتقامی کارروائیوں پر زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے تمام کا تمام زمانہ جو اولیاء کرام اور تابعین پر مشتمل محیط رہا، اور تابعین کے ساتھ ان کے اختلافات بھی شدت کے ساتھ رہے۔ سعید بن المسیب کو حجاج بن یوسف نے بے دردی کے ساتھ شہید کروایا، جو یقیناً اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں سے ہیں، اور ایک جید صوفی اور ایک فکر مند درد دل رکھنے والے عالم تھے۔ اسی طرح باقی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو زمانہ ہے بنو امیہ کا، یہ کافی افطرا کا اور سختی کا، اور لیکن عمومی طور پر عوام خوشحال تھی۔ رومیوں کے مقابلے میں انہوں نے کبھی بھی نرمی کا معاملہ اختیار نہیں کیا، رومیوں کو ہمیشہ انہوں نے سخت سرزنش کی اور ان کے ساتھ معاملات بہت زیادہ سخت رکھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے دور کے اندر بہت سارے کام ہوئے، قرآن مجید کی مکمل تدوین ہو کے پوری دنیا میں پھیلایا گیا، ایک مخصوص رسم الخط اختیار کیا گیا، اعراب لگائے گئے۔ اس اعراب کی وجہ سے جو غیر عرب تھے ان کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا آسان ہو گیا۔ تو کوئی بھی دور مکمل طور پر خصوصیات سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر طور پر بنو امیہ کے حالات سیاسی اور سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ہیں جو ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے، ہم نے کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔